نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ قالوا سلاما انہوں نے سلام کہا قال سلام حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ پس نہ ٹھہرے یہاں تک کہ لے آئے بچھڑا بھنا ہوا فلما رأى أيديهم پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو لا تصل الیہ نہیں بڑھ رہے اس کی جانب نکرہم ان کو اجنبی جانا وأوجس منہم خیفہ اور محسوس کیا ان سے ڈر قالوا لا تخف انہوں نے کہا ڈر نہیں انا ارسلنا الی قوم لوط بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی جانب وامرأته قائمة فضحكت اور بیوی ان کی کھڑی ہوئی تھی پس ہنس پڑی فبشرناها بإسحاق پس ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی ومن وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی قالت یا ویلتا أألد کہنے لگی ہائے افسوس کیا میں بچہ جنوں گی وأنا عجوز اور حالانکہ میں بوڑھی ہوں وہذا بعلی شیخا اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے ان ھذا لشیء عجیب بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ فرشتوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر ہیں اے نبی کے گھر والوں انہ حمید مجید بے شک وہ تعریفوں والا بزرگی والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع پس جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف وجاءته البشرى اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری یجادلنا فی قوم لوط جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بے شک ابراہیم بڑا بردبار آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیم اعرض عن ھذا اے ابراہیم اعراض کر لے اس بات سے انہ قد جاء امر ربک بے شک یقیناً آ گیا تیرے رب کا امر وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ اور بے شک ان کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب جسے کوئی رد نہیں کر سکتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورہ ہود کا 7واں رکوع آیات نمبر 69 سے لے کر 76 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورت کا پہلا موضوع کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس پر 3 واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک ہود علیہ السلام کا اور ایک صالح علیہ السلام کا۔ آج کے سبق میں چوتھا واقعہ ہے دوسرے موضوع پر کہ ہر چیز کا جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پر واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور دلیل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھا اور ان کے لیے کھانا لے کر آئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کھانا کھانے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو فرشتے ہیں، تو انہوں نے خوشخبری سنائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا، پردوں کا اندر چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے تو اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر وہیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، قبیلہ جرہم کے ایک عورت سے ان کی شادی بھی ہو گئی، اور وہیں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کی۔ سرین فرماتے ہیں یہ اسی سال کا واقعہ ہے کہ جس سال بیت اللہ کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور پھر اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی سنا دی۔ حالانکہ ضعف کا عالم تھا، بڑھاپے کی حالت تھی حضرت سارہ کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خوشخبری سنائی، بیٹے کی بھی اور ساتھ پوتے کی بھی۔ یہ واقعہ وہی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری دینے کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ آئے۔ قالوا سلاما، آ کر انہوں نے کیا کہا؟ سلام کیا۔ سلام بہت بڑا تحفہ ہے جی، یہ جنت کا تحفہ ہے، جنت کے اندر بھی تحفہ سلام کا ملے گا، اس لیے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور آتے ہوئے بھی اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ رخصت کرتے وقت جو اللہ حافظ ہم کہتے ہیں یہ منع نہیں ہے، اچھا لفظ ہے، لیکن سلام سب سے بہتر ہے۔ جو الفاظ جو سنت سے ثابت ہیں وہ سلام ہی ہیں، بجائے اللہ حافظ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ حافظ کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کہا، وہ بھی درست لفظ ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ سلام کرنا۔ بندہ آئے تب بھی سلام کرے، جانے لگے تب بھی کیا کرے جی؟ سلام کرے۔ قالوا سلاما، فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا، اور جب دیکھا کہ کوئی مہمان آئے ہیں، حضرت نے مہمانوں کو بٹھایا اور گھر چلے گئے، اور ان کے لیے بچھڑا بھنا ہوا لے کر آئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس نہ ٹھہرے یہاں تک کہ لے آئے بچھڑا بھنا ہوا بچھڑا حضرت نے مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
میزبان جو ہے نا، میزبان، اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ گھر میں جو چیز ہو وہ مہمان کو پیش کرنے میں ہلکی سمجھے. یار جی اب مہمان کو میں یہ کیسے دوں؟ جو چیز ہو اس کو پیش کر دینی چاہیے. اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ جو چیز میزبان پیش کرے اس کو ہلکا سمجھے. یعنی جو چیز وہ پیش کرے وہ خوشی سے مہمان کو قبول کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک گھر میں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو سرکے کے علاوہ اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. حضور نے فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہے، سرکہ لے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ روٹی لگا کے کھائی، اور بڑے ایسے کھا رہے تھے جیسے بہت کوئی اچھی چیز پیش کر دی، خوشی خوشی. یعنی اس انداز میں مہمان کو وہ چیز قبول کرنی چاہیے تاکہ میزبان کا دل خوش ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا جاتا ہے خاطر مہمان کی بحیثیت میزبان کی ہوتی ہے، نہ کہ بحیثیت مہمان کے. مثلا ایک مہمان ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ کسی کے ہاں چلا گیا، وہ غریب آدمی، وہ ظاہر ہے اس حساب سے تو نہیں کر سکتا نا اس کی مہمان نوازی. اس نے اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے. تو مہمان کی خاطر جو ہے میزبان کی حیثیت سے ہوتی ہے، مہمان کی حیثیت سے نہیں. میزبان کے پاس جو چیز ہے بس اسی حساب سے اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے. ہاں میزبان کو چاہیے کہ اپنے حساب سے جو کوشش کر سکے اچھی سے اچھی چیز کرے، باقی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنے کا اس پہ لازم ہے کوئی نہیں ہے. خیر حضرت نے دیکھا مہمان آئے ہیں، حضرت ان کے لیے بچھڑے کا گوشت بھنا ہوا لے آئے. اب ان کے سامنے پیش کیا. فرشتوں کو کیا پتہ گوشت کیسے کھایا جاتا ہے، وہ تو کھانے پینے والی مخلوق ہی نہیں ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، پس جب حضرت نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، بڑھ نہیں رہے اس کی طرف، کھانے کی طرف انہوں نے ہاتھ ہی کوئی نہیں کیا. نکرہم، بڑا اجنبی سمجھا، بڑی عجیب بات لگی کہ یار میں ان کے لیے اتنا اہتمام کر کے لایا ہوں اور یہ جڑے نے پتر ایک لقمہ بھی نہیں لیتے. کم از کم کوئی نوالا، کوئی لقمہ تو لے. اس لیے بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے انسان کو نہیں پسند ہوتی، تب بھی کچھ نہ کچھ اس سے لینا چاہیے میزبان کے دل رکھنے کے لیے. یہ عجیب ہے جناب کہ اتنا میں نے ان کے لیے اہتمام کیا اور بچڑے کا گوشت بھون کر لے آیا ہوں اور یہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. حضرت کو کیا پتا تھا، رکھتے ہمارے سامنے پھر انشاءاللہ بوٹی بھی بچتی تو کیا لگاتے، رکھا جو فرشتوں کے سامنے ہے. نکرہم، حضرت نے ان کو اجنبی سمجھا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ڈر محسوس کیا کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے. مفسرین لکھتے ہیں لوگ جس کے گھر سے کھا لیتے تھے نا اس کے ساتھ پھر دھوکہ فراڈ نہیں کرتے تھے. اللہ معاف فرمائے. آپ آج کل تو اور دور ہے جہاں پہ کھاتے ہیں پھر وہیں پر جناب بیڑا غرق کرتے ہیں نا جی. ساری زندگی کھاتا بھی رہا، کھا کھا کے اس طرح بیڑا غرق کیا اور آخر میں ڈانگ مار کر بیڑا غرق کیا. وہاں ایسے نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ جس کے گھر کا پانی پی لیا، جس کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھا لیا، اس کے ساتھ پھر غداری کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. آخر ڈاکوؤں کے، آخر ظالموں کے بھی کچھ ضابطے اصول تھے، اس طرح نہیں اندھے ہر جگہ ظلم کرتے تھے. جب انہوں نے کچھ نہ کھایا اب حضرت کو ڈر محسوس ہوا کہ ان کے ارادے تو کوئی ٹھیک نہیں لگتے، یہ تو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اگر نقصان نہ پہنچانا ہوتا تو کچھ کھاتے. اب حضرت نے ڈر محسوس ہو، کیوں نہیں کھاتے ہو، تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قالوا لا تخف، فرشتے بولے اور کہا ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کے آنے والے فرشتے ہیں. اوہو، میں نے سمجھا کہ انسان ہو تو میں نے اتنا اہتمام کر لیا. معلوم ہوا غیب جاننے والی ذات کس کی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اطلاع دے وہاں اطلاع ہوتی ہے، جہاں نہ دے وہاں نہیں ہوتی. اچھا اب جناب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت کی بیوی پردے میں کھڑی، حضرت سارہ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، پردے میں بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی. کیوں ہنس پڑی؟ دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ آگے جس خوشخبری کا ذکر آ رہا ہے، خوشخبری سن کر ہنس پڑی. بڑھاپے میں اب بیٹا بھی ہوگا، اس بات پہ ہنس پڑی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے اتنا اہتمام کیا اور یہ آگے فرشتے تھے تو اس بات پر ہنس پڑی. بھائی دیکھو جناب، آئے ہمارے گھر میں فرشتے ہیں اور ہم ان کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں.
وامرأتہ قائمۃ فضحکت، حضرت کی اہلیہ وہ کھڑی ہوئی تھی پس ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری سنائی اس کو اسحاق علیہ السلام کی، حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی ایک ہی دن دونوں خوشخبریاں سنا دیں. اللہ تمہیں بیٹا بھی دیں گے اور پوتا بھی دیں گے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، مل کریم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کریم عزت دار یہ شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہے. کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام. ہاں جی، وہ کیسے فرمایا؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یوسف بھی اللہ کے نبی، ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی. سبحان اللہ. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کی بشارت اور پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری. قالت، تو حضرت کی بیوی کہنے لگی، یا ویلتا، یہ تعجب کا کلمہ ہے، افسوس، یعنی عجیب بات ہے. یا ویلتا الدو، کیا میں بچہ جنوں گی؟ اس بڑھاپے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا. وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ضعیف ہوں، بالکل بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اب شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے. ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی تو ساری ڈھل گئی، اولاد کوئی نہ ہوئی. کیا اس حالت میں اب ہماری اولاد ہوگی؟ اللہ. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے سنائی، عجیب خبر آ کر آپ نے سنا دی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے، او بی بی کیا تعجب کرتی ہو اللہ کے امر سے؟ اللہ کے فیصلے، اللہ کے امر سے تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے گھر والوں. اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اللہ بیٹا بھی عطا فرمائیں گے، آگے پوتا بھی عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب مبارک ہوئے. صابر صاحب نے خوشخبری نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام نے ملی. تو فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں. جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، انسان کو تعجب کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک لفظ اور غور کرنا، اہل بیت سب سے پہلے نبی کی ازواج کو کہا گیا. اہل بیت کس سے بات ہو رہی؟ نبی کی بیوی حضرت سارہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنے نواسوں کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. یہ ان کے لیے خصوصی اعزاز ہے. یہ ان کے لیے کیا ہے جی؟ خصوصی اعزاز. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عائشہ اور آپ کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل نہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے نواسوں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جو آپ کی لخت جگر تھی کہ آپ نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا. خیر فرماتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر ہوں نبی کے گھر والوں. انہو حمید مجید، بے شک وہ تعریفوں والا، بزرگی والا ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے،
ساری بزرگیاں بھی اللہ کے لیے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ ڈر، وہ خوف ختم ہو گیا۔ چلو جی شکر ہے، ہم تو ڈر رہے تھے، پہلے مہمان آئے تو خوش ہوئے، پھر جب کھانا نہ کھایا تو ڈر گئے، اب جناب وہ بھی بات ختم ہو گئی، خوشخبری آ گئی، جی بیٹا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ ڈر چلا گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یجادلنا، بحث کرنے لگا، منتیں کرنے لگا، منت اللہ، جھگڑے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے لگے۔ ایک بات کو جب بار بار دہرایا جائے نا تو اس کو کہتے ہیں جھگڑا کرنا۔ کئی دفعہ ہم جاتے ہیں، مانگنے والے آ جاتے ہیں، جی اللہ کے نام میں بھئی ذرا معاف کرو، اور نہیں جی خیر دے دو، اور یار معاف کرو ابھی نہیں ہے پیسے، اور نہیں جی خیر دے دو، اور یار تو نے تو جھگڑا ہی ڈال دی ہے، کہتے ہیں تو نے یار تو لڑائی کر سے، حالانکہ وہ لڑائی نہیں کر رہا، وہ منت کر رہا اس نے، لیکن چونکہ بار بار کرتا ہے تو اس بار بار منت کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ جھگڑا۔ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا ہی ڈال دیا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی بڑی فریادیں کرنے لگے، یا اللہ عذاب ان پہ جو بھیج رہا ہے نا، یا اللہ اس کو ہٹا دے، بار بار منتیں کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے، یعنی بار بار دعائیں کرنے لگے، یا اللہ لوط علیہ السلام کی قوم سے عذاب ہٹا لے۔ کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑا حلم والا، بڑا بردبار آدمی تھا، اواہ نرم دل تھا، آہیں بھرنے والا تھا، اواہ کا معنی آہیں بھرنے والا، منیب اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ ہمارے ایک رشتہ دار بیمار تھے، عالم ہیں، ان کا دل کا آپریشن تھا کچھ عرصہ پہلے، تو یہاں ادھر پنڈی اسپتال میں، تو میں وہاں عیادت کے لیے گیا، تو وہ ان کی اہلیہ مجھے کہنے لگیں کہ یہ کمرے میں 2-3 مریض اور بھی ہیں، وہ تو جناب اتنا شور شرابہ نہیں کرتے، تیرے بھائی صاحب جو ہے نا یہ ہائے ہائے بہت کرتے ہیں ان کو۔ تو میں نے کہا کیوں جی کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تھوڑے ہائے ہائے کرے یہ بھی ٹھیک ہے، بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہیں بھرنے والا تھا نا، پتہ تو لگے مریض پہ ہوا، ایویں کہ بندہ پتھر کا پتھر پڑا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ جناب اس کو تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ اواہ، تھوڑی آہیں بھی بھرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ کیا ہے؟ مریض ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا بردبار، بڑا آہیں بھرنے والا، اور منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ فرمایا آہیں وہ منع ہے جن پر نعوذ باللہ اللہ سے کوئی شکوہ ہو، اگر بندہ کہے یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے، یہ آہیں کوئی معیوب نہیں ہے، تکلیف میں آہ تو نکل جاتی ہے لیکن اللہ تک کی طرف اس میں رجوع ہونا چاہیے، اس آہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن کہا گا، این سجن بھی واہ واہ، ہوں سجن بھی واہ واہ، تکلیف کے وقت اللہ والے تڑپتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو صحت دے تو بھی الحمدللہ، تو بیماری دے تو بھی الحمدللہ، لیکن اللہ کے سامنے رجوع تو کرتے ہیں، اللہ کی طرف آہیں تو بھرتے ہیں۔ خیر، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر اس سے، اس بات کو رہنے دے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے پھر آگے کسی کی کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے قوم لوط کو عذاب دینے کا، اس لیے اے ابراہیم تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اب یہ دعا مجھ سے نہ کر کہ ان کو عذاب نہیں دینا، ان کو اب عذاب دینا ہی دینا ہے، اللہ کے امر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس کو سے اعراض کر لے، چھوڑ، یہ بات رہنے دے، اللہ کے امر کے آگے کون بول سکتے؟ یہاں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی موت کا فیصلہ کر لیا، تو وہ بڑھیا نے شیخ کو بتایا،
شیخ نے کہا اچھا میرے مریدوں میں پھر جناب میرے اطلاع کے بغیر ہی موت آ گئی؟ تو حضرت جناب آئے غصے میں، اور حضرت نے کہا اٹھو، اس کو جناب روح کھینچ کے لے آئے اور اس کو پھر اٹھا دیا۔ یہاں اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس بات کو اس قوم کو عذاب نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں خلیل، اس بات کو رہنے دے، میرا امر ہو چکا ہے، جب اللہ کا امر آ جائے پھر خلیل اللہ کی دعا بھی آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کون مائی کا لال ہے جناب صدیوں بعد جو کہے کہ جناب اللہ نے موت کا امر دے دیا اور فلاں صاحب نے جناب موت کو ٹال دیا؟ میرے بھائیوں کی مذاق نہیں ہے، اللہ کے امر کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ابراہیم یہ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سنیں، قرآن کریم پڑھیں تو یہ پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک، اس لیے کہ تیرے رب کا امر آ چکا ہے، تیرے رب کا حکم آ گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس عذاب آنے والا ہے، اور عذاب بھی ایسا غیر مردود جو رد نہ کیا جائے گا۔ اب وہ عذاب نہیں ہٹے گا جو میں نے فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ پورا ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، یقیناً ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ ٹھہرے یہاں تک کہ لے آئے بھنا ہوا بچھڑا۔ فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کھانے کی جانب بڑھ نہیں رہے، نکرہم، تو اجنبی جانا ان کو، وأوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا ان سے ڈر۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی جانب۔ وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، پس ہم نے خوشخبری سنائی اس کو اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ عجیب شے ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے امر سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے گھر والو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریفوں والا بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءته البشرى، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، بحث کرنے لگا، جھگڑنے لگا ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر لے اس سے، انہو قد جاء امر ربک، بے شک یقیناً آ گیا تیرے رب کا امر۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جو رد نہ کیا جائے گا۔
وآخر